بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب اکرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت منہا اداء الرسالۃ الاصلاحیۃ سے لے کر خامسہا فی نتیجۃ الغایات تک۔ طلاب اکرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد رسالت اصلاحیہ کو ادا کرنا ہے، یعنی لوگوں کی عملی حوالے سے اصلاح کرنا ہے، ان کے درمیان سے ظلم و فحشا کو ہٹانا۔ نمبر 2، اداء رسالت اصلاحیہ قرآن کی نظر میں کس طرح ہے، اس کے بارے میں کچھ آیات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ومنہا، غایات بعثت انبیاء میں سے، فوائد بعثت انبیاء میں سے ایک ہے ادا اور رسالت الاصلاحیت، اس ذمہ داری کو ادا کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا وظیفہ ہے جو انسانوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ اب وضاحت۔ وانت خبیر، آپ جانتے ہیں کہ بأن المفاسد الاجتماعیت، جو اجتماعی برائیاں اور مفسدے پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے من الظلم، لوگوں کے درمیان انسانی معاشروں کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، والفحشاء، ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ انسان کا سر جھک جاتا ہے ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے، المنکرات و نحوہما، منکرات و فحشاء ایک بات ہے۔ یہ ایسے مفاسد اجتماعی، یعنی بعض اوقات طلاب کرام عزیز ظلم ایک فرد کے اندر پایا جاتا ہے، فحشاء و منکرات فردی ہے، انفرادی زندگی کے ساتھ، لیکن نہیں، یہاں پہ کہ کچھ اجتماعی برائیاں ہیں، اجتماعی ظلم ہو رہا ہے، اجتماعی برائی پائی جاتی ہے، تو ربما تکون بحیث یحتاج ازالتها والمقابلۃ معها الی رسول الہی۔ بسا اوقات ایسا ہے کہ ان مفاسد اجتماعی کو دور کرنا، ان کو ہٹانا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہر انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ ان مفاسد اجتماعی کا کلا کما کرنا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے اس کام کے لیے جو خدا کا بھیجا ہوا ہو، خدائی طاقت ہو اس کے پاس، ہر انسان نہیں کر سکتا۔ حتی یدعو الناس نحو الاصلاح و اقامت العدل، تاکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ لوگوں کو دعوت دے اصلاح کی جانب، اقامہ عدل کی جانب۔ اصلاح یعنی اس معاشرے انسانی سے ظلم کو ظلم ختم کرنے کی دعوت دے، اور جتنے قسم کی برائیاں اور فحشاء پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کی دعوت دے۔ وَيُدَافِعُ عَنِ الْمَظْلُومِينَ وَالْمَحْرُومِينَ، اور اجتماعی ظلم جو کیا جا رہے ہیں اور اس اجتماعی مفاسد کے اندر جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں، جن کے حق چھینے جا رہے ہیں، اور وہ رسول الہی ان کا دفاع کے کرے، مظلومین اور محرومین کا دفاع کرے۔ چونکہ لأن مجرد نزول الکتاب و تعلیم الاحکام و تربیت و تزکیت بدون المجاہدت والقیام فی مقابل المفاسد الاجتماعیت غیر کاف لدفعها و رفعها۔ طلاب کرام غور فرمائیں، غیر کاف لأن کی خبر ہے یہ، چونکہ فقط آسمانی کتاب کا نازل ہونا اور احکام الہی کی تعلیم دینا، پھر وہ ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ حکمت و تعلیم اور احکام الہی کی تعلیم دیتے ہیں، احکام کی تعلیم دینا، تربیت کی تعلیم دینا، تزکیے کے راستے بتانا، لیکن اس میں جہاد کو بیان نہ کیا گیا ہو، اور اجتماعی مفاسد کے مقابلے میں ثابت قدمی کو اگر بیان نہ کیا جائے، مفاسد اجتماعی کے کلا کما کرنے کے بارے میں کوئی راہ حل پیش نہ کیا جائے، تو خالی کتاب کا آنا، خالی یہ تربیت و تزکیے کے نسخے بتانا یہ کافی نہیں ہے کہ ان مفاسد اجتماعی کو دور کیا جا سکے۔
کافی نہیں ہیں مفاسد اجتماعی کو دور کرنے کے لیے رفع اور دفع یعنی بالکل مفاسد اجتماعی واقع ہی نہ ہوں، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کے راستے بند کیے جائیں۔ رفع یعنی ہو گئے ہیں، مفاسد اجتماعی ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کما کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ فقط قرآن آ جائے، توراۃ و زبور و انجیل و صحائف آ جائیں۔ از بعض النفوس شریرتے، چونکہ بعض ایسے انسان ہیں جن کی طبیعت میں شر پایا جاتا ہے، کل مترفین والمفسدین، جس سے کہ وہ لوگ جو تجاوز گر ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، یہ لن یتوجہوا الی ذلک کلہ، ان تمام چیزوں کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ وَيَظْلِمُونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور لوگوں کے لیے رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں خدا کے راستے تک پہنچنے سے۔ وَيُفْسِدُونَ النَّسْلَ وَالْحَرْثَ، زمین کو اور نسلوں کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ كما نشاهد ذلك في يومنا هذا في الممالك الغربية والشرقية التي نبذ فيها الكتب السماوية، جس کے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں اس اپنے زمانے میں ان ملکوں میں، مغربی اور مشرقی ملکوں میں، جنہوں نے چھوڑ دیا ہے کتب آسمانی پر عمل کرنا، روگردانی کر دی ہے کتب آسمانی سے، وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے راستے کے لیے رکاوٹیں ایجاد کر رہے ہیں، نوجوان نسل کی بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، گمراہی والی باتیں بتا رہے ہیں۔ فلازم فی امثال ذالک، ایسے اجتماعی مفاسد کے اندر لازمی ہے کہ وہ ارسال و رسول، خداوند متعال کچھ رسول بھیجے، اب الرجال الالہیت، یا خدائی طاقت والے افراد بھیجے، للقیام للاصلاح، تاکہ اس معاشرتی برائیوں کی اصلاح کی جا سکے، اور وہ اصلاح جہاد و مقابلے کے بغیر نہیں ہو سکے۔ مقابلہ وہ کر سکے گا جس کے پاس ان عادی طاقت، قدرت سے ہٹ کے طاقت ہو، اور وہ خدائی طاقت ہو سکتی ہے۔ وَهَذِهِ الْغَایَاتُ غَایَةٌ مِّن مُہِمَّاتِ الْغَایَةِ، اور یہ مقصد جو ہے تمام مقاصد انبیاء میں سے مہم ترین مقصد ہے۔ تعلیم و تربیت، یہ تمام چیزیں تب ہو سکتی ہیں، ارشاد الی ما فیہ مصالح و منافعہم تب ہو سکتا ہے جب ایسا راہکار پیش ہو۔ قال الفاضل الشعرانی قدس سرہ، فاضل الشعرانی کہتا ہے لیس فی تبیت الانسان شیء اعظم قیمتا وقدرا من الاستقلال والحریت واقامت العدل وحفظ الحقوق ودفع الظلم والتجاوز، انسان کی طبیعت و سرشت میں کوئی بھی چیز ایسی قیمتی اور قدر والی چیز نہیں ہے جو استقلال سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو، حریت و آزادی سے زیادہ قیمت رکھتی ہو، عدل کے برپائی عدل سے زیادہ قیمت رکھتی ہو، حقوق کی محافظت سے زیادہ قیمت رکھتی ہو، ظلم و تجاوز گری کے خاتمے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ یعنی انسان کی طبیعت میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز، اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، وہ استقلال و حریت، اقامہ عدل، اپنے حقوق اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی محافظت، ظلم و تجاوز گری کا خاتمہ۔ ولذا، اسی وجہ سے لم یَنِسَ النَّاسُ حَقَّ الرُّسُلِ، چونکہ یہ کام انبیاء الہی کا ہوتا ہے، رسولان الہی کا ہوتا ہے، اس لیے لوگ ہر چیز کو بھول سکتے ہیں لیکن انبیاء الہی، رسولان الہی کے حق کو بھول سکتے، الہیت، رسولان الہی کس بات میں؟ فی اقامت العدل والاستقلال والحریت، جو انہوں نے عدل قائم کرنے میں کوششیں کی اور جہاد کیا، استقلال و حریت انسانی میں جو انہوں نے کوششیں کی۔ وَإِن نَسُوا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْخِدْمَاتِ الْمَدْنِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ عَنِ الْآخَرِينَ، اگر یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہر چیز کو جو بھی ان کے لیے خدمات ملکی انجام دی جائیں اور معاشی خدمات ان کے لیے انجام دی جائیں جو دوسرے لوگ غیر انبیاء ان کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں راہ سعادت کتاب کے صفحے نمبر 61 پہ۔ اب اس بات کی تائید میں کہ اجتماعی مفاسد کی کلا کما کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انبیاء الہی آئے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید سے کچھ آیات
लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान, बेशक हमने भेजा है कुछ रसूलों को बय्यनात देकर, वाज़ेह और खुली दलीलें देकर, उनके साथ किताब भी नाजिल की और मीज़ान भी, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोगों के दरमियान लोग अदल व इंसाफ को बर्पा करें। व अंज़ल हदीद फ़ीह बाअसुन शदीद, और मामूली आदमी नहीं है, और जिसको भेजा है उसके साथ हमने हदीद को भी नाजिल किया है जिसमें बड़ी ताकत है। व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों को फ़ायदा है। वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु, और खुदा ही जानता है कि किसकी नुसरत करे और किसको रसूल बनाए, बिलग़ैब, गैब के ज़रिए से। इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, खुदावंद मुताल से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, कुदरतमंद नहीं है, खुदा से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। सूरह हदीद की आयत नंबर 25। कमा यज़हरु मिन बाज़िल आयाति अन्न कुल्ल उम्मतिन मिनल उम्ममिल मादियति लम तखुल अन इरसाल रसूलिन इलाहिय्यन, जिस तरीके से बाज़ आयात से ये भी वाज़ेह हो रहा है कि कोई भी गुज़िश्ता उम्मतों में से, यानी इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कबल जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, कोई भी उम्मत ऐसी नहीं रही जिसके अंदर खुदा की जानिब से कोई रसूल और उनकी इस्लाह हो सके। जिस तरीके से तो क़ाल तबारक व तआला, जिस तरीके से ये इरशाद हो रहा है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, उसका काम यह है कि उसको हुक्म दिया है कि वो हुक्म देता है लोगों को कि खुदा की इबादत करो और ताग़ूत से इज्तनाब करो, यानी शिर्क से बाज आ जाओ। सूरह नहल की आयत नंबर 26। शाहिद मिसाल फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन है हमारा। व मिन तिलका रसूले, उन रसूलों में से जो खुदा ने हर उम्मत में भेजे, हर उम्मत के लिए भेजे, मिन जुमला ये हैं, मूसा इब्न इमरान अला नबीना व अलैहि वसल्लम हैसो अरसलहुल्लाहु तआला लिनजात बनी इसराइल मिन ऐदी फ़िरऔन व अतबाइही, कि मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद मुताल ने भेजा ताकि वो आके बनी इसराइल को नजात दें फ़िरऔन और फ़िरऔन की फिक्र रखने वालों के जुल्म जौर से। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल, इस बारे में इरशाद हो रहा है, वक़ाल मूसा या फ़िरऔन, मूसा ने फ़िरऔन से कहा, ए फ़िरऔन, इन्नी रसूल में रब्बिल आलमीन, मैं परवरदिगार आलमीन का जो परवरदिगार उसकी जानिब से भेजा गया हूँ। हक़ीक़ुन अलैया अल्ला अक़ूल अलल्लाह इल्लल हक़, खुदा के बारे में जो भी मैं कहता हूँ हक़ कहता हूँ। क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, हम आपके पास आए हैं, मैं आपके पास आया हूँ बय्यना के साथ, जो बय्यना अपने आपके परवरदिगार की जानिब से लेकर आया हूँ, यानी खुली वाज़ेह दलील के साथ। फ़अरसिल मअया, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज। सूरह आराफ की आयत में 104 से 105। वयुल्हक़ु बिरिसालतिल इस्लाहियति मजीउर रसूल लिरफ़इल इख्तिलाफ़ाति दीनियति व तहरीफ़ातिल लफ़्ज़ियति वल मअनियति बैनल उम्मति बैन मजीअ नबिय्यिन व नुज़ूल किताबिन व शरीअतिन मअहू। तुल्लाब इकराम गौर फरमाइएगा कि रिसालत इस्लाहिया जो मुहिम तरीन गायत अंबिया है, गायत बासत अंबिया है, इसके साथ ये बात भी मुल्हक़ की गई है कि अंबिया इकराम का आना, ताकि वो उन इख्तलाफात को ख़त्म कर सकें लोगों के दरमियान में से जो दीनी मामलात में लोगों ने अपने एक दूसरे से इख्तलाफ किया, और उन तहरीफ़ात लफ्ज़ी और मानवी को दूर कर सकें जो उम्मत के दरमियान पाए जाते हैं। तहरीफ़ात चाहे किताब के अंदर हों, चाहे किरदार के अंदर हों, या किसी मरहले में भी हों। जब एक किसी नबी के आने के बाद ये तहरीफ़ात वाक़ हुई और दीनी मामलात में इख्तलाफ हुआ, तो नबी का काम है, नबी इसलिए आया कि उस इख्तलाफ को दूर करे। किताब के नाजिल होने के बाद फिर जब फिर भी इख्तलाफ होता है, शरीयत में शरीयत के नाजिल होने के बाद फिर भी अगर इख्तलाफ होता है, तो उस इख्तलाफ को दूर करने के लिए और उस किताब को तहरीफ से बचाने के लिए अंबिया को भेजा गया। फ़इन्न उम्मतल अंबिया कसीरन मा कानू यख्तलिफून फीमा जाअ, बहुत सारे अंबिया की उम्मतों ने इख्तलाफ किया उन बातों के बारे में जो उनके पास आई, अंबिया लेकर आए। बिहैसु यहताजु इला रसूलिन इला इरसाल रसूलिन लिइस्लाहिल उमूर दीनियते, अब इस इख्तलाफ में ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे रसूल के आने की जो उन दीनी उमूर में जो उन्होंने इख्तलाफ किया, जो चीज़ अंबिया किराम लेकर आए थे या वो नबी लेकर आए थे,
اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا اس اختلاف کو آ کے دور کرے، ختم کرے. وَإِبَانَةُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، اور حق کو جدا کر سکے باطل سے. یہ نبی کا کام ہے، لوگوں کو بتا کہ اس اختلاف میں حق یہ ہے باطل ہے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ حق کے راستے پر چلیں یا باطل کے راستے پر چلیں. وَكَيْفَ كَانَ، جس طرح سے بھی ہو. فَأَدَاءُ رِسَالَةِ الْإِصْلَاحِيَّةِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْغَایَاتِ الْبَیِّنَةِ، کہ رسالت اصلاحیہ کی ادائیگی یہ انبیاء کے واضح فوائد اور مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لِإِرْسَالِ رسول اللہ کے آنے کے لیے کہ لا یجوز ان تہمل و تترک، ممکن نہیں، عدل الہی کے برخلاف ہے، لطف الہی کے برخلاف کے اس راستے کو ترک کیا جائے. وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْغَایَاتِ وَالْفَوَائِدِ لِلْبَعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ، اور یہ کچھ مقاصد تھے بعثت انبیاء کے اور رسالت رسولان الہی کے، اور کچھ فوائد تھے اور غایات کہیں یا فوائد کہیں بعثت انبیاء کے. طلاب اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ آج کے درس میں کون سا مقصد بیان کیا گیا انبیاء کے آنے کا، اس مقصد کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس مقصد کے ذیل میں جو قرآن کی آیات بیان کی گئی ان میں سے 2 کون سی بھی آیات کو بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.